ایک مسئلہ یہ سماعت کریں کہ انگریزی زبان اور ہندی زبان کا شرعی حکم کیا ہے اس کو سیکھنے کا۔ انگریزی زبان سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے؟ ہندی زبان سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے؟ سنسکرت زبان، سمجھے، یہ سیکھنی چاہیے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے، کھلے ذہن سے سنیے، توجہ کے ساتھ عمل کی نیت رکھیے، عمل کی نیت۔ زبان کوئی بھی ہو، کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ مراٹھی زبان ہو، علاقائی زبانیں ہوں، صوبائی زبانیں ہوں، سنسکرت ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، عبرانی ہو، سریانی ہو، دنیا میں کوئی بھی زبان جو زبانیں پائی جا رہی ہے، ساری کی ساری زبانیں یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، سمجھے؟ اور دل میں جو بات رہتی ہے ان کے اظہار کا یہ ذریعہ ہے، دلی باتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ما فی الضمیر، جو ما فی القلب ہے، سمجھے، دل میں جو بات ہے ان کے اظہار کا ذریعہ ہے یہ زبانیں۔ تو زبان بحیثیت زبان، زبان ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی زبان غیر شرعی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر اسلامی ہے، نہیں، بلکہ ساری کی ساری زبانیں فی نفس ہی اسلامی ہیں، سمجھے، فی نفس ہی اسلامی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو اگر جائز کاموں میں استعمال کرے تو اس کا استعمال جائز، اور غلط طور طریقے سے اختیار کرے، غلط طریقے سے جو ہے وہ اسے استعمال کرے، غلط کاموں میں استعمال کرے، ناجائز کاموں میں استعمال کرے تو اس کا استعمال ناجائز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا استعمال جائز کاموں میں ہے، جائز کاموں میں ہے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ لہذا کوئی بھی زبان کسی کی نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری زبانیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں زبان فلاں کی ہے، فلاں زبان فلاں کی ہے، فلاں زبان انگریزی زبان انگریزوں کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی، سمجھے، اور فی نفس ہی ساری کی ساری زبانیں جو ہیں یہ اسلامی ہیں، کوئی بھی غیر اسلامی زبان نہیں ہے، سمجھے، غیر شرعی نہیں ہے۔ غیر شرعی زبان اس وقت ہوگی، سمجھے، جبکہ اس کا استعمال غلط ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہندی جو ہے بولے جانے والی زبان ہے اس کو غیر مسلم زیادہ بولتے ہیں، سمجھے، غیر مسلم زیادہ بولتے ہیں۔ تو غیر مسلم زیادہ بولتے ہیں یا انگریزی زبان فرض کیجئے کہ غیر لوگ زیادہ بولتے ہیں، یہ اگر کوئی خیال رکھ رہا ہے اپنے ذہن میں تو یہ خیال باطل ہے۔ اس لیے باطل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو۔ عبرانی زبان سیکھنے کا حکم اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن ثابت کو، جبکہ اس وقت جو ہے عبرانی جو ہے یہودیوں کی زبان تھی، یہودی لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے۔ اب اس کی شروعات کب ہے، سمجھے آپ، وہ تو بہت پہلے سے، مگر یہ کہ اس وقت جو اس کا استعمال کرتے تھے وہ یہودی زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ سوچتے، سمجھے، کہ یہ تو یہودی لوگ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، سمجھے، سرکار اگر یہ سوچتے تو سرکار اگر یہ سمجھتے تو پھر اس کے سیکھنے کا حکم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیتے؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر زبان بول رہا ہے اور بولنے والوں کی تعداد زیادہ بھی ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس زبان کو غیر مسلم زیادہ بولتے ہیں، غیر لوگ زیادہ بولتے ہیں، لہٰذا یہ اس کی زبان ہے، یہ فلاں کی زبان ہے، یہ فلاں کی زبان ہے، نہیں، بلکہ ساری کی ساری زبانیں جو ہیں یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زبانیں ہیں، اور کوئی بھی زبان بحیثیت زبان ہونے کی حیثیت سے جو ہے فی نفس ہی وہ غیر اسلامی نہیں ہے، غیر شرعی نہیں ہے۔ زبان، اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی زبان ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم عبرانی زبان سیکھو تاکہ کافروں کے حربوں سے محفوظ رہ سکو، ان کے فتنوں سے محفوظ رہ سکو۔ لہذا کوئی بھی زبان جب کسی کی نہیں ہے اور فی نفس ہی بحیثیت زبان
زبان ہونے کی حیثیت سے جب وہ غیر اسلامی نہیں ہے تو اپنے ذہن میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فلاں کی زبان ہے، یہ کسی کے باپ کی پیدا کی ہوئی زبانیں نہیں ہیں، بلکہ ساری کی ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور دل میں جو بات ہوتی ہے اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا انگلش زبان بھی سیکھنا چاہیے، ہندی زبان بھی سیکھنا چاہیے، سنسکرت بھی سیکھنا چاہیے، سمجھے؟ اور جو زبانیں ہیں سیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی بھی زبان جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ اور مقصد اگر یہ ہے کہ بھئی میں اس زبان کے ذریعے سے معاملات طے کروں گا، خرید و فروخت کروں گا، کسب معاش کروں گا، دنیا میں زندگی گزاری جائے گی، سمجھے؟ بولنے کے جو ہے مواقع پیش آئیں گے، اس لیے سیکھنا جو ہے جائز ہے، کوئی بھی زبان جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ اس زبان میں، سنسکرت میں، سمجھے، یا مراٹھی میں، یا ہندی میں، یا انگریزی میں، یا فلاں زبان میں دین کی خدمت کروں گا، دین کی تبلیغ کروں گا، دین کی اشاعت کروں گا، کتابیں چھاپوں گا، سمجھے، اور جو ہے فلاں زبانوں میں جو ہے میں دین کی تبلیغ کروں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا، اسلام کو فلاں زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو پھر یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا دوسری زبانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، اور کسی بھی زبان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فلاں کی زبان ہے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو بولنے والے غیر لوگ زیادہ ہیں اس لیے یہ ہماری زبان نہیں ہے، نہیں، بلکہ ساری کی ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، کوئی بھی زبان غیر اسلامی اور غیر شرعی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔